رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس رات، کون سی رات؟ معراج کی، رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ اے میرے محبوب، ہم نے اس رات جو سفر تجھے عطا کیا، جو عظمت تیرے دامن میں ڈالی، ہم نے جو معراج کے شرف کا تاج تیرے سر پہ سجایا، ہم نے تکریم کی جو چادر معراج کی صورت میں تیرے سراپا پر ڈالی، رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ میرے محبوب، وہ سفر تیرے لیے تو شان تھا، تیرے نام کی سربلندی تھی، تیری عظمت تھی، تیری معراج تھی، لیکن تیرے ماننے والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا وہ سفر، تیرے ماننے والوں کے لیے امتحان بن گیا۔ جب اگلی صبح تو نے آ کے کہا کہ میں چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، اتنی دیر میں کہ انسانی جسم کے لمس سے بستر میں جو حرارت ہوتی ہے وہ ابھی باقی تھی، اور میں افلاک سے واپس آیا۔ رب العالمین نے فرمایا وہ معراج میرے محبوب تیری وفاؤں کا صلہ تھا، میرے محبوب وہ تیری وفاؤں کا صلہ تھا۔ تو نے میرے لیے جتنی تلخیاں برداشت کی، ان تلخیوں، ان کٹھن مشکل حالات کے صلے میں میں نے تیرے سر پہ معراج کا تاج سجایا۔ اے میرے محبوب، وہ تو تیری عظمت تھی، تیری عزت تھی، لیکن اہل ایمان کے لیے امتحان بن گئی، مانے کہ نہ مانے۔ عقل کہہ رہی تھی نہیں سمجھ آتا، عشق کہہ رہا تھا سمجھ جا۔ کوئی وہ تھے جو عقل کی پوجا کرتے رہ گئے، کوئی وہ تھے جو عقل کی پوجا کرتے رہ گئے، اور کوئی وہ تھے جو چشم زدن میں عشق کی منزل پہ جا پہنچے۔ ایمان والوں کے لیے امتحان بن گیا تیرا معراج۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے، اگلی صبح ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون عقل ناقص کی مانتا ہے اور کون قول رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ابو جہل آیا بڑی خوشی سے بغلے مارتا ہوا۔ سیدنا اب عاشقوں کے امام، رب العزت کی قسم عشق سیکھنا ہے تو ابو بکر نہیں، ابو بکر کے پورے گھرانے سے سیکھو۔ عشق سیکھنا ہے ابو بکر کے گھرانے سے سیکھیے۔ بغلے مارتا ہوا آیا اس دور کا دانشور، آج روشن خیال، جسے زمانہ ابو الحکم کہتا تھا، لیکن محمد کے قدموں کی دوری نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا اس کو بھی مانو گے؟ آج سنیے اپنے صاحب کی بات، اس کو بھی مانو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر میں ادھر سے ہو آیا، مانو گے اس کو بھی؟ کچھ تو عقل سے کام لو ابو بکر۔
سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل تو کہتا ہے میں عقل سے کام لوں، ہم عقل و دانش کی ساری بلندیاں بولے رسول پہ قربان کر چکے، ہم عقل و دانش کی ساری بلندیاں قول رسول پہ قربان کر چکے۔ پھر اس کی نہیں سنی، اس کی نہیں سنی، دوڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے نا کیا ہوا۔ رحمت عالم نے اپنے ابو بکر کو دیکھا، اپنی سارا زمانہ گو مگو کی کیفیت میں تھا، الجھن میں تھا، کشمکش میں تھا، عقل مختلف امتحانوں میں ڈال رہی تھی انسانیت کو۔ ابو بکر صدیق آئے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر اس نے مجھے میری وفاؤں کے صلے میں یوں نوازا، آسمان نیچے تھا، سدرہ راہ گزر تھی، سارے نوری بے بس تھے، ساری کائنات سناٹے میں تھی، اور یہ عبداللہ کا یتیم کعبہ قوسین کی منزل پر تھا۔ رب العالمین نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا۔ پھر بندہ اپنے معبود کے قریب ہوا، پھر ساجد مسجود کے قریب ہوا، پھر عابد معبود کے قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا گجرات والوں، پوچھیے نا قرآن سے کتنا قریب ہوا، کتنا۔ قرآن بتلائے گا، قرآن بتلائے گا۔ پوچھئے نا قرآن سے محمد اپنے معبود کے کتنے قریب، قرآن آپ کو بتائے گا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں اتنا قریب۔ کتنا؟ جتنی کمان دیکھی کبھی؟ اب تو نہیں ہے میرے کہ ہے وہ جس سے تیر مارتے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قریب جتنی کمان کے دو سرے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے اس قرب کی مثال پر بھی تسلی نہیں، قرب کی اس مثال اور استعارے پر قرآن کو تسلی نہ ہوئی تو فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب۔ گجرات والوں ادنا کے پردے میں اب کتنا قرب ہے، ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، جانے والا جانتا ہے، بلانے والا جانتا ہے۔